الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ مولانا العظیم۔ عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الفلق تلاوت فرمائی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، جس کی وجہ سے آپ بیمار رہتے تھے۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کو بتایا کہ آپ پر فلاں یہودی نے جادو کر دیا اور اس نے یہ عمل فلاں کنویں میں کیا ہے، کھجور کے غلاف ہے، پتھر کے نیچے کنویں میں دبا رکھا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے گئے اور کنویں سے اس پتھر کو نکالا تو اس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ امام ثعلبی کی روایت میں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا لڑکا، اس سے اس یہودی نے کنگھا لے لیا اور اس میں کرتب کر دیا تھا، جادو کر دیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکلوایا اور گرہیں کھولی، 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرہوں کو کھولتے تھے گویا آپ تندرست ہو رہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا اثر تھا کہ آپ جیسے کوئی کام آپ کو محسوس ہوتا کہ آپ کر لیے، لیکن آپ وہ کام نہیں کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ مجھے اپنی بیماری کا پتہ چل گیا۔ 2 فرشتے آئے آسمان سے، ایک آپ کے سرہانے بیٹھا اور دوسرا آپ کے پاؤں کی طرف بیٹھا۔ تو جو سرہانے بیٹھا تھا اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا ہوا ہے؟ تو جو پاؤں کی طرف بیٹھا تھا اس نے بتایا آپ مسحور ہیں، آپ پر سحر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے پوچھا کس نے کیا؟ کہا لبید ابن عاصم نے کیا۔ لبید بن عاصم یہ یہودیوں کا حلیف تھا اور کٹر دشمن تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب۔ اس نے حکم دیا تھا اپنی بیٹیوں کو جادو کرنے کے لیے، یہ لبید ابن عاصم کی بیٹیاں تھیں۔ چنانچہ اس نے بتایا کہ یہ عمل کھجور کے غلاف میں کیا گیا ہے اور اس کو لے جا کر کنویں میں، جس کو آپ کو خواب میں دکھلایا گیا تھا، اس کنویں کا نام بیر زروان تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منگوایا اپنے اصحاب سے، اس میں دیکھا 11 گرہیں لگی ہوئی تھی تانتوں سے اور ہر گرہ میں ایک سوئی لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ 11 آیتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے تھے، گروہوں کو کھولتے تھے، آپ گویا آزاد ہو رہے ہیں۔ تو یہ یہودی نے آپ پر سحر کر دیا تھا، آپ کو معلوم ہے یہودیہ نے آپ کو زہر بھی کھلایا تھا۔ جب یہ لوگ ہر طرح سے ہار گئے اور اسلام بالکل بڑھتا اور چلتا چلا جا رہا تھا، اب اسلام پر کوئی نقصان یہ پہنچا نہیں پاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے جنگ و جدال بھی نہیں کرنے کی طاقت تھی، تو کیا کیا؟ اندر سے وار کرنا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنا شروع کیا، اور 6 مہینے تک جادو کا اثر رہا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ فلاں شخص نے آپ پر جادو کروایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے پہچانتے تھے، منافق تھا، آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، اس کے بعد بھی آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا
کہ یہ جو ہے میرا دشمن ہے، اس لیے کہ آپ کا یہ زندگی بھر سیوا رہا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اعلان کرا دیے ہوتے تاکہ پتہ چل جاتا کہ کون شخص نے آپ پر جادو کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ اس کے باوجود بھی بہت سے اصحاب آپ کے جان گئے، انہوں نے کہا کہ آپ حکم فرمائیں تو اس خبیث کو قتل کر دیا جائے، لیکن آپ نے منع فرمایا۔ بہرحال صورت میں یہ دونوں صورتوں میں بہت سے برکات اور عظیم نفع ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ان صورتوں کو نازل فرمایا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ جانتے ہو مجھ پر چند ایسی آیت نازل ہوئی ہیں جس کا مثل نہیں، یہی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ انہی کی دوسری روایت میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ایسی صورت نازل ہوئی ہے جس کا مثل نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ خود قرآن میں اس کی مثل دوسری صورت ہے۔ چنانچہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک چھوٹی سی صورت تلاوت فرمائی ہے، چند لمحوں میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب سے۔ بھائی اللہ تعالیٰ تو صبح شام تمام چیزوں کے خالق و مالک ہیں، لیکن رب الفلق یہ اللہ کی صفت ہے، جیسے قرآن میں دوسری جگہ آیا فالق الاصباح، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت اس بات کو لائے ہیں، اس میں حکمت یہ ہے کہ رات کی اندھیری میں بہت سے آفات اور بہت سے فتنے اور بہت سے شرور شر کی چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اس لیے کہ اور صبح ہوتی ہے تو فلک صبح ہوتی ہے تو اس کو دور کر دیتی ہے۔ تو اس میں حکمت یہ تھی کہ جس طریقے سے صبح جو ہے رات کی اندھیری میں جو فتنے اور مصیبتیں ہوتی ہیں، آفات ہوتی ہیں، اس کو دور کر دیتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی تمام آفتوں اور مصیبتوں کو دور۔ فلک کے معنی اصل میں آتے ہیں پھٹنے کے، اور اصطلاح میں کہتے ہیں مراد یہاں پاؤں کا پھٹنا ہے، صبح کا نمودار ہونا، اس کو فلک کہتے ہیں۔ بہرحال قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے پناہ چاہی گئی ہے، ان چیزوں کو جس نے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تمام چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے مادے رکھے ہیں ان میں شر کا بھی مادہ ہے، ان شر کے مادوں سے پناہ چاہی گئی ہے۔ شر میں اصل میں دو معنوں پر مشتمل ہے، ایک تو یہ ہے جو براہ راست سبب بن جائیں، اور دوسرے وہ ہے جو سبب ہوں جس کی وجہ سے تکلیف پہنچ جائے، جیسے کفر کرنا، شرک کرنا، اور بہت سارے معاصی ہیں جو اس دوسرے گناہ میں داخل ہیں۔ جیسے پناہ چاہی گئی ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار، یہ ڈائریکٹ تکلیف پہنچانے والے، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، یہ اسباب ہیں۔ چنانچہ صحت کا اثر ہونا یا بیماری کا پہنچنا یہ نبوت اور رسالت کے لیے معنی نہیں ہے۔ جیسے آگ جلا سکتی ہے، اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، پانی ٹھنڈا کر سکتا ہے، اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، لیکن اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز کام نہیں کر سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے غلام تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، یعنی اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو اللہ تیری تمام شر و فتن سے حفاظت کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ جان لو اللہ کو سامنے پانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہاری ہر طرح سے مدد کرے گا۔ اور وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، جان لو کہ پوری امت اگر اس بات پر متفق ہو جائے آپ کو کسی چیز کے بارے میں نفع پہنچائے تو لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك، تو آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی ہے مگر جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر پوری امت اس بات پر متفق ہو جائے آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے مگر جو کہ اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، لوح محفوظ میں ہر بات محفوظ ہو چکی ہے۔ آدمی کے ساتھ جو ہو جاتا ہے وہی اس کی قسمت ہے، کوئی اپنی قسمت کو نہیں
آپ کی زندگی سے لے کر حیات تک قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے بارے میں لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ بہرحال دور صحابہ میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یہ معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ نے یہ سورت مجھ کو پڑھائی اور آپ نے پھر مغرب کی نماز پڑھائی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس کو مغرب کے بعد پڑھ لیا کرو اور صبح کے بعد پڑھ لیا کرو، جب اٹھا کرو تو پڑھ لیا کرو، کوئی چیز تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور آپ کا آخری وقت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے بدن پر پھیر لیتے تھے، لیکن ایک وقت تھا کہ آپ کے اندر طاقت نہیں تھی تو میں نے آپ کے ہاتھوں پر پڑھ دیا، اس لیے کہ آپ کا ہاتھ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ جیسا نہیں تھا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو اس پر مل لیا۔ من شر ما خلق، شر میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں جن میں شر ہو اللہ ہم کو پناہ دی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری سے اور رات کے اندھیرے سے جب کہ وہ چھا جائے۔ غاسق کہتے ہیں اندھیرے کا پھیلنا، اور وقب یہ وقوب کی جمع، اس کے معنی آتے ہیں پورے طور سے بڑھ کر چھاپ لینا، سمٹ جانا۔ چونکہ رات کے اندھیری میں ڈاکو ہیں، چور ہیں، شیطان ہیں، جنات ہیں، جادو کرنے والے ہیں، سب لوگ اطمینان سے موقع کو غنیمت سمجھ کر اپنے اپنے برے افعال کو انجام دیتے ہیں۔ اور مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے جادو کی تاثیر رات میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے خصوصیت سے ذکر کیا کہ اندھیری رات میں خاص طور سے جو لوگ غلط کرنے والے ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونکنے والوں کی شر سے گروہوں میں۔ دیکھیے یہاں نفاثات اس کا جو موصوف ہے وہ نفوذ بھی ہو سکتا ہے، مرد بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن خاص طور سے قرآن نے نفاثات میں عورتوں کا ذکر فرمایا۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے والی تھی یہ عورتیں تھیں، لبید ابن عاصم کی بیٹیاں تھیں جو اپنے باپ کے حکم سے انہوں نے جادو کیا تھا۔ ان کی فطرت میں لکھا ہوا ہے کہ زیادہ تر جادو کا کام عورتیں کرتی ہیں اور گروہ میں پھونکتی، چونکہ جادو کا اثر بھی اثر طبیعیہ ہے، جیسے آدمی کے اندر بخار ہو جاتا ہے کچھ سسٹم فیل ہونے کی وجہ سے اور بھی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، تو نبی بھی بشر ہوتا ہے، نبی بھی بشر ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں سرایت کر جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونکنے والوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہی جائے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، آخری بات جو آپ نے فرمائی، اور حاسدین کے حسد سے جبکہ وہ حسد کرے۔ دیکھیے حسد کہتے ہیں کسی کی چیز کو، کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا، اور یہودی اسلام کی ترقی دیکھ کر جلتے تھے، اگرچہ اپنی ترقی نہ ہو۔ یاد رکھیے سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا آسمان میں اور سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا زمین میں وہ حسد تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے حسد کیا تھا۔ آپ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن اسی حسد کی بنیاد پر کہ ہم ہی نے خمیر لایا تھا اور آدم کو بنایا گیا اور ہم اس کا سجدہ کریں، حسد کی بنیاد پر اس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ فخرج فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین۔ اور دوسرا حسد آدم کی اولاد میں سے قابیل نے حابیل پر کیا تھا۔ حسد بہت بڑا گناہ ہے، سارے گناہ کی جڑ حسد ہے۔ آپ دیکھ لیجیے جھگڑا ہوتا ہے حسد کی بنیاد پر، اور قرآن نے کہہ دیا اذا حسد، حاسد اگر کسی کی ترقی کو دیکھتا ہے جلتا تو اس کا نقصان ہوتا ہے، لیکن جب وہ کوشش کرتا ہے محسود کو نقصان پہنچانے کے لیے جس سے وہ جلتا ہے اس کا بھی تب نقصان ہونے لگتا ہے۔ اس لیے اذا حسد ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرا جب خوب چھا جاتا ہے تب اس میں لوگ نقصان پہنچاتے ہیں، کم اندھیرے میں کم ایسا ہوتا ہے کہ نقصان پہنچائے۔ بہرحال ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان تمام شرور و فتن سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مدرسے کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرمائے، آمین۔